اب وہ آخری رکوع جس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، یہ بڑی سخت گفتگو ہے، یہ کلائمیکس ہے چونکہ سورت کا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی گویا کہ یہ ہو چکا پاسٹ ٹینس کے سیگے میں، جس طرح پاسٹ ڈیفینیٹ ہے اسی طرح سمجھ لو یہ مستقبل ڈیفینیٹ ہے، ہو چکا۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا جائے؟ اس میں پتہ چل گیا من دون اللہ کون ہو گیا؟ عیسیٰ ابن مریم بھی اور ان کی والدہ، اولو العزم پیغمبر بھی 5 میں سے، اور اولیاء کی سردار بھی یعنی ان کی والدہ۔ جی من دون اللہ بت ہوتے ہیں، بت بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، پیغمبر بھی ہوتے ہیں، جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں، ورنہ پیغمبر جو ہے وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو توحید تو ننگی تلوار ہے۔ قال سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے۔ کیا لطیف اشارہ ہے، اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پہ، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ اے اللہ غلطیوں سے تو صرف تو پاک ہے، یعنی لغزش کا احتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر، پاک تو صرف تو۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا اس بات کا، میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ سورہ آل عمران میں نہیں آیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر کی بھی جرت نہیں ہے، تو کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہوگی۔ اچھا اب یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کوئی چرب زبانی اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سارا کچھ پتہ ہے نا، میرے کو کوئی پوچھ رہے ہیں، نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اے اللہ کہیں بالفرض کبھی اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہوئی تو تیرے علم میں ضرور ہوگی، یعنی وہ اپنا کانفیڈنس لوز کیے ہوئے کہ میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی، لیکن پھر بھی میں کلین چٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کس سے کیا؟ سبحانک، پاک تو صرف تو ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے، اور سورہ الصافات میں اللہ نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے وہ دعا نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، یعنی ہم ان کی وہ لغزش کی معافی نہ کرتے۔ کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک صرف تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ پیغمبروں کو ہم معصوم عن الخطا کہتے ہیں، پاک نہیں ہوتے وہ والا پاک جو سبحان ہے، وہ سبحان اللہ ہی ہے۔ ہاں سبحان الرسول کہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، دیکھیں جو بلٹ ان کمزوریاں ہیں اس سے تو نہیں کوئی نکل سکتا۔ اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے کہ نہیں؟ اور پیغمبر ہے؟ سورۃ المائدہ میں عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے، تو یہ کمزوری ہے، گناہ نہیں ہے، لغزش نہیں ہے، ایک کمزوری ہے ان کے اندر۔ پاک صرف اللہ کی ذات ہے، پیغمبر معصوم ہے، پاک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا؟ بالفرض اگر میں نے کوئی بات کی بھی ہے تیرے علم میں تو ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈر کہ اللہ تو نے اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، تقدیر کا کیا فیصلہ ہے وہ تیرے علم میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔
بابے تے شاہی کوئی نہیں سرکار. ایک کہندے نے جناب وہ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا میں تے جنت ہی نہیں جانا جدوں تک سارے مرید نہ لے جان. فرمایا مجھے تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. ایتھے تے پیغمبر دیکھ رو وہ بھی کہہ رہے نے یا اللہ تو پاک ہے. کیتا کچھ بھی نہیں, پچھلے نے کیتا ہے. جواب دے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہو رہے انک انت علام الغیوب, بے شک غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. دیکھ لے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا. مجھے نہیں پتا تیرے جی میں کیا ہے, تجھے پتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی پتا تو تجھے ہی ہوگا. مجھے تو اتنا ہی پتا چلے گا جتنا تو وہی کے ذریعے بتائے گا. عالم الغیب تو صرف تو ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی, میں نے تو صرف ان سے وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. امرتنی بھی, میرے ساتھ جو حکم تو نے نازل کیا, ان اعبدوا اللہ, کہ عبادت کرو اللہ کی, ربی و ربکم, جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں نے تو توحید کی بات کی, اپنا رب بھی تجھی کو مانا اور اسی کی تبلیغ اپنے ماننے والوں کو کی. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور اے اللہ میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے اندر رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, اور جب تو نے مجھے پورا کر دیا. میں اپنا ترجمہ یہ نہیں کر رہا کہ تو نے مجھے موت دے دی, کیونکہ سورۃ النساء میں واضح طور پر اور سورہ آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا. باقی تفصیل کے لیے میری وہ ویڈیوز دیکھ لیں, حیات مسیح اور نزول مسیح. جب تو نے مجھے اٹھا لیا, کنت انت الرقیب علیہم, اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا. یعنی میں حاضر و ناظر کوئی نہیں تھا وفات کے بعد. یہ کہتے ہیں نا جی اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر میں ہے, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا میں ان پہ گواہ بھی نہیں تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہی ہر بات پہ گواہ ہے. یعنی عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر کر دیا. کوئی پیغمبر حاضر و ناظر نہیں ہے. ہمارے نبی کے بارے میں سورۃ القصص میں آیا, نبی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کوہ طور پہ, نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ آپ دیکھ رہے تھے, نہ آپ شاہد تھے, نہ فزیکلی موجود تھے نہ شاہد تھے, نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنے علم سے. یہ سیم الفاظ ہیں جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بولے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے ساتھی ہیں. مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور بخاری میں موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہوئے, منکرین زکوٰۃ بن گئے, جن کے خلاف حضرت ابوبکر کو تلوار اٹھانی پڑی. فتح مکہ پہ یہ لوگ مسلمان تھے. تو پھر میں کہوں گا کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور پھر بخاری مسلم الفاظ ہیں, میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. کیا پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ اگلی آیت, ان تعذبہم, اگر تو انہیں عذاب دے, فإنہم عبادک, تو یہ تیرے بندے ہیں, تو مالک ہے ان کا. وإن تغفر لہم, اور اگر تو ان کو بخشی دے, فإنک انت العزیز الحکیم, تو غالب ہے, حکمت والا ہے, تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو. اللہ اکبر. اس بات کو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی, لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیا. اسی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے, یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب, تمہارا میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے, قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے؟ اس جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں تو بخش دے.
جبکہ دنیا میں تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ کے گئے تھے جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پہ جنت حرام ہے، یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں. اور یہاں عیسیٰ ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں، گویا کہ سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے. تو یہ اللہ نے میرے پہ حکمت کھولی ہے، میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑھا، اس طرف اشارہ، اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ دماغ میں بات آئی کہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو وہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے باتیں تھی، آخرت کوئی نہ کوئی چیک لگ ہی جائے گا، کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی یا اللہ من وضو کرایا سی نے تو انہوں نماز نہیں آندی تو انہوں وضو نے کہ کرایا ہونا اے بے تے پڑھ دے رہے، عربی سیکھی نہیں ہوئی. تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام علیہم السلام اجمعین. اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے، اس کے اوپر ذرا توجہ کریں. اس میں تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں پتا کہ مشرکی کیسے تم سفارش کر رہے ہو، لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلی فلم چلا دیا ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کرے کسی مشرک کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں کہ کسی نو باؤں بڑھ کے جنت اچ لے جان گے. یا کلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں، اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کہ گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ تو مخلص ہیں. باقی تو صحابہ تو زیادہ تر مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص تو نہیں ہے نا، مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرنے والے، مخلص تو صرف انبیاء ہیں. تو اے اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے. قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا. ایک جملے سے ٹروتھ لورز کامیاب ہوگی. سر کیا بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا، اللہ نے کہا سچوں کو سچا. سچا کون ہوتا ہے؟ جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے کہ یہ سچائی میں نے سے قبول کرنا ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کر لو، دشمنی کرو. دل نے گواہی دے دی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، لیکن چونکہ بابے بابوں کو پکارتے رہے ہم بھی پکارے تو یہ دشمنی کر رہے ہو اپنے ساتھ. دل نے بتا دیا، آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ، لیکن رفع الیدین نہیں شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا. ہاں 11ویں کھاتے رہے عبد القادر جیلانی کے نام کی، لیکن عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاپ رہے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس پہ عمل نہیں کیا. میں نے تو آج تک کسی 11ویں پہ نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا دیں. وہ کہتے نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے، ہم اور فقہ کے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیران پیر اس فقہ پہ عمل کرتا تھا جو نبی علیہ السلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا. تو جس پیر کے علم الغیب کا، آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی، جدی نماز ہی غلط سی، انہیں تو انہوں کے دینا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، نماز تو ہڈی غلط ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں، ہر بات میں لکھتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے. حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہے نا واقعی تو وہ یہ لوگ ہیں جو امت کا ایسا کام کر کے گئے کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے. اب امام غزالی دیکھ لیں، وہ عبد القادر جیلانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 100 سال پہلے کے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو
سچائی ہی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. دیکھ لیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لی. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کما لی، بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا، بہت زیادہ فالوور ہو گئے، کسی کے بہت زیادہ مریدین ہو گئے، چاہنے والے ہو گئے. دنیا میں ایک شخص فٹ پاتھ پہ لاوارث مر جائے، اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو، لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی.